انسان تو سمجھتا ہے کہ آپ دنیا میں آ کے بس ویسے ہی نہیں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان کا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھے عبث اور فضول پیدا کیا گیا ہے وانکم الینا لا ترجعون, اور میری بارگاہ میں تمہیں لوٹ کر نہیں آنا. یہ آخرت کی فکر ہے. یہ وہ فکر تھی جناب القدر حضرات جو ہمارے اسلاف جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے اپنائی. آئے میں آپ کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لے چلتا ہوں. آپ کا دور ہے, آپ کا یہ معمول پاک ہوا کرتا تھا. آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے بازار گلیوں کے اندر. ایک رات آپ گشت کر رہے ہیں, صبح کے بعد آپ ایک گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو اندر ماں اور بیٹی گفتگو کر رہی ہیں, آواز آ رہی ہے. ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا ایسے کرو کہ دودھ میں پانی ملا دو, دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے کہ امی جان امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. لیکن آج جناب آج ہم دیکھ رہے ہیں اب نہیں آتے ہیں, آج بارشیں نہیں ہو رہی. آج ہر چیز میں ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں, پیمانوں میں ہم کمی کرتے ہیں, دودھ میں پانی ہم ملاتے ہیں. ہر وہ عیب وہ کام جو گزشتہ امتوں کے اندر ایک پایا جاتا تھا وہ بیک وقت وہ سارے عیب ہمارے اندر اکٹھے پائے جا رہے ہیں. بیٹی کہتی ہے کہ امی جان امیر المومنین نے کہا ہے کہ پانی نہیں ملانا. ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المومنین کون سے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں؟ تو آپ بات سن رہے تھے. بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین تو نہیں سن رہے, امیر المومنین کا رب تو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے. امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. آپ نے جب بیٹی کی بات سنی, بچی کی بات سنی, تڑپ گئی. آپ گھر گئے اور صبح پتہ کرایا اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا. اسی بچی سے, اسی نسل سے جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بنو امیہ کے دور کے اندر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی. ایسی فکر آخر یہی آپ کے ہی بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ جنگل کے اندر مدینے پاس جنگل کے اندر گئے تو ایک چرواہ بکریاں چرا رہا ہے. تو آپ نے اسے کہا ساتھیوں سمیت ہیں, آپ نے کہا کہ ایسے کرو کہ ایک بکری اگر آپ ہمیں دے دو تو ہم اسے ذبح کریں گے تو کچھ گوشت بھی تمہیں دیں گے. تو وہ چرواہ کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عمر کہ یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں, تمہیں نہیں دے سکتا. آپ نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک اس کی ایمان کو آزمانے کے لیے آپ نے یہ بات کی. ہم نے کہا کہ اگر اس ریوڑ میں سے ایک بکری گم ہو جائے تو تیرے مالک کو کیا پتا چلے گا. آپ نے کہا, اس چرواہے نے کہا فَإِنَ اللَّهَ, عبداللہ ابن عمر پھر ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب دیکھ نہیں رہا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے. آپ تڑپ کے آپ مدینے واپس گئے. آپ نے وہاں سے جب نکلے تو آپ کی زبان سے بار بار یہی جملہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, میرا رب کہاں ہے. آپ مدینے پہنچے, اس چرواہے کے مالک سے ملے اور اس سے وہ ساری بکریاں بھی خرید لی, اس چرواہے کو بھی خرید لیا. اس چرواہے کو, اس غلام کو آپ نے آزاد بھی کر دیا اور بکریاں تحفے میں دے دی. جن کے بارے میں آتا ہے ہارون رشید کے دور کے اندر آپ کو دانا بھی کہا جاتا اور مجذوب تھے, اور آپ ہارون رشید کے دربار میں آیا کرتے تھے تو کبھی کبھی آپ ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ جوک بھی کیا کرتا تھا, کوئی مزاح وغیرہ بھی کیا کرتا تھا. ایک دن آپ آئے تو اس نے آپ کو ایک چھڑی دی اور کہا کہ اے بہلول یہ چھڑی اپنے پاس رکھو اور تم جب کبھی زندگی میں تمہیں تم سے زیادہ کوئی بیوقوف بندہ یا احمق بندہ ملے تو یہ چھڑی سے تحفہ دے دینا. آپ نے بات کو آئی کر دیا, پسند کر دی. آپ چلے گئے دربار سے, گزرتے رہے, مہینے گزرتے رہے, سال گزرتے رہے, کئی سال گزر گئے. وقت آ گیا, ہارون رشید بیمار ہو گیا. ہارون رشید بیمار ہو گیا, بسترے بند پر پڑ گیا. آپ عیادت کے لیے آئے دیکھنے کے لیے تو دیکھا ہارون رشید بسترے بند پر پڑا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اے بادشاہ وقت ہارون رشید کیا حال ہے؟ اب کیا حال ہے؟ بڑا لمبا سفر درپیش ہے, بڑا لمبا سفر درپیش ہے. آپ نے کہا, بہلول نے کہا
کہ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے، کوئی فوجی وغیرہ کوئی دستے بھیجے آگے، کوئی لشکر بھیجا ہے، کوئی ایسا کوئی معاملات کوئی آگے خیمے وغیرہ بھیجے؟ کہنے لگا کہ بلوچ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں آخرت کے سفر کی باتیں کر رہا ہوں، وہاں نہ کوئی ساتھ خیمہ جاتا ہے، نہ کوئی لشکر جاتا ہے، نہ کوئی گارڈ جاتا ہے، نہ کوئی ساتھ نہیں جاتا، اور نیک اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ جب تو دنیا کے اندر کہیں سفر کے لیے نکلا کرتا تھا کتنی تیاریوں کے ساتھ نکلا کرتا تھا، آج اتنے لمبر طویل سفر کا تیری تیاری ہے، تو جا رہا ہے اور کوئی تیاری ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ تو نے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک چھڑی دی تھی کہ تجھ سے زیادہ اگر کوئی مجھے احمق ملے تو اسے یہ چھڑی تحفہ دے دوں۔ تو آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی احمق، تجھ سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے، تو اتنے سفر کا روانہ ہو رہا ہے اور تو نے اگلے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو اس کو ہارون رشید رونا شروع ہو گیا، اس نے کہا ہائے بہلول، ہم تجھے مجذوب سمجھے رہے، تو نے تو بڑی تھانائی کی بات کی۔ یہ وہ حضرت بہلول مجذوب ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر ادھر گھاس پھوس کے ایک مکان بنایا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آپ کی کرامت آتی ہے کتابوں کے اندر۔ ایک دن آپ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو یہ زبیدہ خاتون وہ تھی کہ جس نے دجلہ سے عرفات تک نہر بنوائی تھی۔ آج بھی اس نہر کے کچھ آثار باقی ہیں۔ وہ زبیدہ خاتون اتنی نیک عورت تھی، اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مری، جب وہ عورت مری، کسی نے خواب میں دیکھا، اسے جنت میں دیکھا، پوچھا کہ سیالی نے کہ تو جنت میں چلے گی، تو نے اتنے بڑے بڑے فلائی کام کروائے، تو نے دجلہ سے وہ اتنی بڑی نہر عرفات تک لے آئی، کیا اس وجہ سے تیری بخشش ہوئی؟ کہنے لگی نہیں، وہ نہر کا معاملہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، فرشتے لے کر آئے تھے۔ اللہ نے کہا جانے دو، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا، یہ ٹیکس سے بنی تھی، اس نے کون سے اپنی جیب سے بنوائی تھی، پھر بخشش کیسے ہوئی؟ کہنے لگی بخشش ایسے ہوئی کہ ایک دن مؤذن اذان کہنے لگا اللہ اکبر، میں باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، میں نے رب کا نام سنا اور ادب کیا، دوپٹہ سر پہ کر لیا، اللہ پاک کو اپنے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو رحمت خدا بندی بہانہ نہیں جو، جب وہ بخشنے میں آتی ہے نا تو پھر وہ بہانے تلاش کرتی ہے، پھر وہ بڑی بڑی نیکیاں نہیں دیتی، کوئی چھوٹی سی نیکی ہو تو اللہ اپنے بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں۔ بہلول وہ بنایا کرتے تھے، گھاس پھوس کا گھر بنایا کرتے تھے، تو ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی میں جب نکلا تو زبیدہ نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا بنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں جنتی گھر بنا رہا ہوں، جنتی گھر۔ اور ہارون رشید بادشاہ تھا، بادشاہ وقت کے پھر اپنے نخرے ہوتے ہیں، تو اسے تھوڑا سا سنا وقت مٹی کا بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جنتی گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا کتنے کا ملے گا؟ کہا 10 درہم کا ملے گا، 10 درہم کے 10 درہم دیے، انہوں نے بنایا اور ایسے ہاتھ مارا اور توڑ دی، جاؤ جنتی محل مل گیا ہے۔ مذاق کرتا ہوا آ گیا واپس، رات کو سویا، ادھر آنکھ لگی، قسمت جا کہ کیا دیکھتا ہے، معشر وفا ہے، جنت اور دوزخ کا منظر خواب کے اندر دیکھتا ہے، جنت میں جانے لگتا ہے، پہنچ جاتا ہے، ایک مال نظر آتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ زبیدہ خاتون کا مال ہے، اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے روک لیتے ہیں کہ یہ زبیدہ کا مال ہے، تو نہیں جا سکتا۔ اب اٹھا، کھلبلی مچی ہے کہ صبح میں بہلول کے پاس پہنچوں اور میں بھی وہ گھر بنواؤں۔ دریا کے کنارے پہنچ گیا ڈھونڈتا اور جا کر کہا کہ میاں جی ہمیں بھی وہ جنتی محل چاہیے، کتنے پیسے لیں گے؟ آپ نے کہا کہ 10,000 دینار لیں گے، 10,000 دینار لیں گے۔ کہنے لگا کل 10 درہم اور آج 10,000 دینار۔ آپ نے کہا وہ کل والا سودا بن دیکھے تھا، کل والا سودا بن دیکھے تھا، آج رات تو دے کر آیا ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، اللہ رب الجلال ہمیں پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بتقاضائے بشریت حقوق اللہ حقوق العباد میں کمی بیشی اپنے رحیم کریم میں صدقے معافی عطا فرما۔ رب العالمین دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی مساجد اور مدارس کی خدمت کیا کرتے تھے، اللہ پاک ان کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں حضور جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرما، مسلمان کو صبر پہ اجر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔